يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الثاني صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعد الثاني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ دراصل بہت ہی بنیادی سوال ہے اور بہت وسیع سوال ہے، لیکن میں جیسا کہا گیا ہے ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ احمدیت حقیقی اسلام کا نام ہے. حقیقی اور سچے اور اصلی اسلام کا دوسرا نام احمدیت ہے. ان دونوں چیزوں میں ہرگز کوئی فرق نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اس غرض سے قائم فرمایا، نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے. دور آخرین میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس غرض سے قائم کیا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ اسلام کا نقشہ جو بدل گیا اس کی اصلاح کی جائے، اور حقیقی احمدیت کا اور اسلام کا حقیقی پیغام احمدیت کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلایا جائے اور اس کو ساری دنیا میں غالب کیا جائے. تو اسلام کی احیاء نو کی اس عالمگیر تحریک کا نام احمدیہ ہے، جماعت احمدیہ ہے، اور احمدیت اسی کا نام ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں غلبہ اسلام کی خدائی تقدیر کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پہ قائم فرمایا ہے. یہ تحریک بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ذریعے سے قائم ہوئی. آپ 1835 میں قادیان میں پیدا ہوئے. اس کے بعد 1889 میں 89 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس جماعت کی بنیاد رکھی، اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے خلاف اعتراضات کے جوابات دیے، کتابیں لکھی اور ہر ممکن ذریعے سے اسلام کو پیغام پہنچانے کی پوری جانفشانی سے کوشش فرمائی. 1908 میں جب آپ کا وصال ہوا تو اس سے پہلے آپ نے یہ بیان فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ میرے مرنے کے ساتھ، میرے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہ سلسلہ ہرگز ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ خدائی تحریک ہے اور قائم رہنے والی تحریک ہے اور ترقی کرنے والا پیغام ہے. اس لیے میرے مرنے کے بعد خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ جماعت میں علی منہاج نبوت ایک خلافت کا نظام جاری ہوگا. چنانچہ یہ وعدوں کے مطابق یہ نظام جاری ہوا. ایک کے بعد دوسرے خلیفہ مقرر ہوتے رہے جن کو اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا رہا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر کے امام سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس عالمگیر جماعت کے روحانی سربراہ بھی ہیں اور خلیفۃ المسیح بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تقدیر سے مقرر فرمایا ہے. جماعت احمدیہ قادیان سے شروع ہوئی، گمنامی کی حالت میں اس کا آغاز ہوا، لیکن خدائی وعدوں کے مطابق یہ ترقی کرتی گئی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 195 ملکوں میں یہ جماعت قائم ہے اور اس کی تعداد کروڑوں میں ہے جو ہر روز ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل میں احمدیت ہے کیا؟ تو جیسا میں عرض کر چکا ہوں، احمدیت حقیقی اسلام کا دوسرا نام ہے اور اسلام کی اصلی صورت کو احمدیت کی صورت میں پیش کیا گیا ہے. جب زمانہ گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ بعض اوقات چیزوں کے اوپر غبار طاری ہو جاتا ہے، کچھ ان کی حقیقت نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، کچھ مسخ کر دی جاتی ہے، کچھ بھلا دی جاتی ہے. تو یہ وہ دور تھا جس کی ساری کیفیت ہمیں اس زمانے میں نظر آتی ہے جو دور آخرین تھا، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ کو مسیح موعود کے طور پر، امام مہدی کے طور پر مقرر فرمایا اور آپ کے ذریعے سے احیاء اسلام کی بنیاد رکھی گئی. جہاں تک جماعت احمدیہ کے عقائد کا تعلق ہے، یہ بات بھی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر اگر ذکر کرنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ 3 بنیادی باتیں ہیں جن کو احمدیت نے بڑے نمایاں طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا. پہلی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات کا مسئلہ. ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت ہونے سے پہلے ہی زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہاں پر وہ زندہ موجود ہیں، اور آخری زمانے میں وہی حضرت عیسیٰ بن مریم اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے۔ جبکہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے، قرآن مجید، احادیث، عقل و نقل کے دلائل کے نتیجے میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر رسول تھے، اور بشریت کے تقاضے کے مطابق آپ بھی اپنے وقت مقررہ پر ان کا وصال ہوا، اس لیے ان کے دوبارہ آنے کی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جگہ کوئی اور شخص آئے گا۔ اور دوسرا بنیادی اختلافی عقیدہ یا اختلافی مسئلہ جو جماعت احمدیہ کا ہے، وہ ختم نبوت کے بارے میں، یہ ایک تفصیل چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تشریع اور غیر تشریع ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب گویا نبوت کا دروازہ کلیتاً مسدود ہو گیا ہے، کسی قسم کا کوئی نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ لیکن جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن مجید اور احادیث اور عقل و نقل کے نتائج دلائل کے نتیجے میں اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اس بات کو پیش کرتی ہے کہ ختم نبوت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آئندہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر روحانی برکت اور انعام مل سکتا ہے، جس میں امتی نبوت کا انعام بھی شامل ہے، لیکن آپ کے وجود سے ہٹ کر کوئی بھی انعام نہیں مل سکتا، کوئی بھی خیر و برکت انسان کو نہیں مل سکتی۔ یہ وہ تصور ہے حقیقی سچا ختم نبوت کا جو جماعت احمدیہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ غیر ہمارے احمدی مسلمان بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو ان کی اصلاح سے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، گویا ایک وہ رسول جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ بھی فرمایا، لیکن انہیں رسولاً الی بنی اسرائیل بھی فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ وہ دوست یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آ کر امت کی اصلاح کریں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، کہ جو آنے والا مصلح ہوگا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے غلام ہوگا، آپ کا ایک امتی ہوگا، اور اسی فیض ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر کھڑا کرے گا، امام مہدی بنائے گا، تاکہ وہ ساری امت کی اصلاح کرے اور ساری دنیا میں اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو پہنچائے۔ تو یہ خلاصتاً اس سوال کا جواب ہے کہ احمدیت کیا ہے اور احمد کے امتیازی عقائد کیا ہے۔ جے مرزا کی، جے مرزا کی، جے مرزا کی جے، جے مرزا کی، جے مرزا کی، جے مرزا کی جے۔